لیکن جب تک اس سوسائٹی کا نام امام احمد رضا خان امام اہل سنت کے نام پر رہے گا، یہاں سے اعلیٰ حضرت ہی کا پیغام نشر ہوگا. اور آج وہی پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر دن بھر بولا جائے، رات بھر بولا جائے، وقت کم پڑ جائے گا، مگر اعلیٰ حضرت کی وصیت، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 25 صفر کو، جمعے کا دن تھا. بدھ کے دن اعلیٰ حضرت کی طبیعت بہت قلیل ہوئی. مولانا حکیم حسن رضا صاحب نے، حسین رضا صاحب نے نبض دیکھی. پوچھا، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نبض نہیں ملتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جمعہ پرسوں ہے. بدھ کا دن گزرا، جمعرات کی رات آئی. جمعرات کی رات کو اہل خاندان نے چاہا کہ آج رات کو جاگیں. انہیں لگا کہ آج یہ آخری رات ہے. اعلیٰ حضرت نے روک دیا، کہا آج وہ رات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ رات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. کہ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی شان کہ پہلے سے اپنے ارتحال کا حال سنا رہے ہیں. جمعے کا دن آیا، فرمایا پچھلے جمعے کو کرسی پر جانا ہوا تھا، اس جمعے پر چارپائی پر جائیں گے. جمعے کے دن، اعلیٰ حضرت کے وصال کے دن، تقریباً 2 بجے اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت تحریر فرمائی. اے موریشس کے مسلمانوں، اے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، یہ وصیت تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں. حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین کرام روشن ہوئے، تابعین کرام سے تبع تابعین کرام روشن ہوئے، ان سے ائمہ اور مجتہدین روشن ہوئے، اور ان سے ہم روشن ہوئے. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور تم ہم سے لو. اور یہ نور یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے مقرب بندوں سے محبت کرو. اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کرتا پاؤ، اس کو اپنے بیچ سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. اگر کسی کو بارگاہ رسالت میں ذرا سا بھی گستاخ دیکھو، تمہارا کتنا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اس سے فوراً جدا ہو جاؤ. یہی بریلی کا میسج ہے، یہی بریلی کا پیغام ہے. اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ جس نے اسے سنا اور مانا اس کے لیے قیامت کے دن نور و نجات ہے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے. اور حاضرین پر یہ فرض ہے کہ جہاں جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ جو نہیں حاضر ہیں ان کو سنائیں. آپ پر بھی فرض ہے، اس وصیت کو سنیں اعلیٰ حضرت کی، اور لوگوں تک نشر کریں. تمہارا وہ امام جس نے عشق رسالت کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت بٹھا دینے کے لیے 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں، قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا. ان کا کلام ہدایت بخشش آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے. اور موریشس کے مسلمان الحمدللہ یہ خوشتر صاحب کا فیضان ہے، یہ مولانا ایوب رضوی کی تربیت ہے کہ آپ سب کی زبان پر امام اہل سنت کے ترانے ہیں. وقت کی قلت ہے، میں کچھ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیان کرتا، مگر مجبوری ہے. بس
اس پر ختم کرتا ہوں کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اے قوم کی ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی رضوی سوسائٹی زندہ باد، مسلمانان اہل سنت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زینت اجلاس حضرات علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے محدود وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایسے وقت میں تو انجن بھی گرم نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے سامنے کوئی خطاب یا تقریر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو میرے دلی جذبات ہیں ان کا اظہار کرنے کی غرض سے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ 10 کی جگہ 12 ہو سکتے ہیں 12ویں والے کے صدقے میں، اتنی تو مجھے امید ہے۔ عقیدت و احترام کے سچے جذبے سے سرشار ہو کر اصول اہل سنت و دستور عشق و محبت کے تحت قلب کی گہرائیوں سے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزم میلاد ہم سجاتے ہیں، بزم میلاد ہم سجاتے ہیں، اپنا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ جس کو جنت میں گھر منظور ہو سبحان اللہ کہے۔ بزم میلاد ہم سجاتے ہیں، اپنا جنت میں گھر بناتے ہیں، اور لطف قرب نبی کا پاتے ہیں، لطف قرب نبی کا پاتے ہیں، نعت سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ جن کو سرکار سے محبت ہے ان کی محفل وہی سجاتے ہیں، اور وہی آتے ہیں ان کی محفل میں جن کو سرکار خود بلاتے ہیں، وہی آتے ہیں ان کی محفل میں جن کو سرکار خود بلاتے ہیں۔ ان کا نعرہ جو ہم لگاتے ہیں قلب نزدیک کو ہم جلاتے ہیں، ان کا نعرہ جو ہم لگاتے ہیں قلب نزدیک کو ہم جلاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم لوگ، مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم لوگ، سبز پرچم صدا اٹھاتے ہیں، سبز پرچم صدا اٹھاتے ہیں، اور لکھ کے نعت رسول افضل خاص رتبے خدا سے پاتے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے فرمودات رضوی سماعت فرمائے، اور آپ ہی کی مادری زبان میں آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد اور نذیر و بشیر ہونے کی تشریح فرمائی۔ میں نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تسلسل کو جاری رکھا، قرآن کریم کے 22ویں سپارے سورہ الاحزاب کی آیہ کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما رہا ہے، تعریف بھی ہے تعارف بھی ہے، اور جس ذات گرامی کا تعارف خدا فرمائے تو کس میں دم ہے کہ اس کا تعارف کرا سکے۔